پاکستان کا پورا نیشنل سیکیورٹی ڈاکٹرین اس کا دراصل ممکنہ انڈیا خطرہ ہے جس کے گرد یہ گھومتا ہے اور وہی اس کی وجہ ہے۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک بیان داغا اور کم و بیش کھلبلی مچا دی اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کے بیلسٹک پروگرام سے منسلک کمپنیز پر، ایک سرکاری کمپنی، 3 پرائیویٹ کمپنی پر کچھ سینکشنز لگائیں۔ پاکستان کے فورن آفس نے امریکی سینکشنز کو اور ان فیصلے کو انفارچونیٹ اور بائسڈ قرار دیا ہے۔ 7-8 ایسے کرائسس سچویشن آئی جس میں بھارت اور پاکستان جنگ کے بالکل دہانے پہ پہنچ گئے، لیکن بھارت نے اس ریڈ لائن کو کراس یہ جاننے کی وجہ سے نہیں کیا کہ چونکہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور اس کی میزائل صلاحیت انتہائی مؤثر ہے، ڈائریکٹ کانفرنٹیشن کو اوائڈ کیا۔ پلوامہ کرائسس ہوا تھا تو موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر DGI اور جب ابھینندن صاحب کا طیارہ پاک فضائیہ نے آزاد کشمیر کی فضائی حدود میں گرایا اور ان کو گرفتار کیا گیا تو اجیت دوول صاحب نے کال کی اپنے کاؤنٹر پارٹ کو اور یہ دھمکی دی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے فوری طور پہ، ورنہ پاکستان کے اوپر میزائل حملہ کر دیا جائے۔ تو ان کو جواب یہ دیا گیا کہ جناب پاکستان پہ اگر آپ نے میزائل حملہ کیا تو پھر آپ تیار رہیے گا کہ جتنا بھی نقصان پاکستان کو پہنچے گا، بھارت کو کم سے کم اس سے 3 گنا بڑا نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ ابھی 2 سال قبل مریدکے میں ان کا ایک براہموس میزائل لانچ ہو کے پنجاب کے اندر گر گیا تھا۔ خوش قسمتی یہ ہوئی کہ وہاں پہ کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا مریدکے، لیکن اس انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور پور کمانڈ اینڈ کنٹرول کے ثبوت کے باوجود اگر اس میزائل کے گرنے کے نتیجے میں کوئی جانی یا مالی نقصان ہوتا تو اس بات سے قطع نظر کہ یہ جان بوجھ کے لانچ کیا گیا یا غلطی سے لانچ کیا گیا، پاکستان ڈیفینیٹلی اس کا مدلل جواب دیتا۔ حکومت پاکستان دنیا کو بار بار یقین دلاتی رہی ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار نیوکلیئر پاور ہے، اس کا نیوکلیئر پروگرام اور میزائل ٹیکنالوجی بالکل سیف ہینڈز میں ہے اور خطے میں جیو اسٹریٹجک بیلنس اور ساؤتھ ایشیا میں پیسفل کو ایگزسٹنس کی بہت بڑی ضمانت ہے۔ عام طور پہ دنیا اس بات کو تسلیم بھی کرتی رہی ہے اور اس پر بربلا اپنے اعتماد کا اظہار بھی کرتی رہی ہے کہ پاکستان کا پورا نیشنل سیکیورٹی ڈاکٹرین اس کا دراصل ممکنہ انڈیا خطرہ ہے جس کے گرد یہ گھومتا ہے اور وہی اس کی وجہ ہے۔ مگر بہت ہی حیران کن بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار سنبھالنے سے صرف 1 مہینے پہلے اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی رخصتی سے صرف 4 ہفتے قبل امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک بیان داغا اور کم و بیش کھلبلی مچا دی اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کے بیلسٹک پروگرام سے منسلک کمپنیز پر، ایک سرکاری کمپنی، 3 پرائیویٹ کمپنی پر کچھ سینکشنز لگائیں۔ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس یعنی پاکستان کے میزائل پروگرام کی نگرانی کرنے والی اسٹریٹجک ایجنسی کو مورد الزام ٹھہرایا۔ ساتھ ہی بیلسٹک میزائلز کے پھیلاؤ کے الزام میں 3 پاکستانی کمرشل کمپنیز پر بھی سینکشنز لگانے کا اعلان کر دیا۔ یہ آپ کو یاد ہوگا کہ واشنگٹن نے اکتوبر 2023 میں چائنا کی 3 کمپنیز کو بھی پابندیوں کا نشانہ بنایا تھا جن پر پاکستان کے 2750 کلومیٹر تک نیوکلیئر وار ہیڈ لے جانے والے شاہین 3 اور 2200 کلومیٹر تک مار کرنے والے ابابیل میزائل کی تیاری میں اسسٹنس کا الزام لگایا گیا تھا۔ پاکستان کے فورن آفس نے امریکی سینکشنز کو اور ان فیصلے کو انفارچونیٹ اور بائسڈ قرار دیا ہے۔ ایک اور ایکسٹراڈنری بات یہ ہے کہ امریکی پابندیوں کے اعلان کے صرف 2 دن بعد US ڈیپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جوناتھن فائنر نے بھی ایک چونکا دینے والا انکشاف کیا۔ فائنر کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ایسی میزائل ٹیکنالوجی حاصل کی ہے جس نے اسلام آباد کو ساؤتھ ایشیا سے باہر امریکہ کو بھی نشانہ بنانے کے قابل بنایا ہے۔ Recently, Pakistan has developed increasingly sophisticated missile technology, from long-range ballistic missile systems to equipment that would enable the testing of significantly larger rocket motors. If these trend lines continue, Pakistan will have the capability to strike targets well beyond South Asia, including in the United States, raising real questions about Pakistan's intentions. پاکستان کے میزائل پروگرام پر انڈیا کی بے چینی تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن سپر پاور امریکہ کی پاکستان کے بیلسٹک پروگرام پر تشویش اور پابندیاں
سمجھ سے بالا تر لگتی ہیں۔ پاکستان میں NTC کوئی پرائیویٹ کمپنی نہیں بلکہ ایک سرکاری ایجنسی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست پاکستان کو براہ راست سینکشن کا نشانہ بنا ہے۔ جو ہم پر پابندیاں لگائی گئی ہیں، ہمارے جو نیشنل ڈیفنس کمپلیکس اور دوسری جو اینٹیز ہیں، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ پاکستان قطعی طور پر کوئی ایسا ارادہ نہیں رکھتا جہاں پر ہمارا جو نیوکلیر جو سسٹم ہے وہ اگریسو ہو۔ یہ تو 100% پاکستان کے ڈیفنس میں اٹ از جسٹ ڈیٹرنس، نتھنگ ایلس۔ اس کے اوپر کوئی قطعاً کمپرومائز نہیں ہوگا۔ بہرحال پاکستان کے بیلسٹک پروگرام، اس سے متعلقہ اداروں اور سپلائرز پر امریکی پابندیاں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پورے 70s میں یہ سلسلہ چلتا رہا جو گلین سیمنگٹن ایمنڈمنٹ سے شروع ہوا تھا۔ 1985 میں US کانگریس نے پریسلر ایمنڈمنٹس کے ذریعے پابندیاں لگائی تھی، جبکہ پاکستان نے امریکہ کو F-16 طیارے خریدنے کے لیے ادائیگی تک کر دی تھی، لیکن یہ طیارے پاکستان کو نہیں دیے گئے۔ مئی 1998 میں پاکستان کے نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد امریکہ نے اکنامک اور ڈیفنس پابندیاں لگائی تھی، اور پھر 2024 میں پاکستان کو تیسری مرتبہ بیلسٹک میسائلز کے حوالے سے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ویسے تو امریکہ کی نئی سینکشنز کا عملی طور پر پریکٹیکلی پاکستان کے میسائل پروگرام پہ کوئی خاص اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ اس قسم کی سینکشنز کے باوجود پاکستان اپنا ایٹمی پروگرام مکمل کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ لیکن ایسا شاید پاک امریکہ ڈپلومیٹک ریلیشنز کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ US ڈیپٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور اس لیول کا کوئی آفیشل پاکستان کے میسائل پروگرام کو براہ راست امریکہ کے لیے ایک خطرہ قرار دے رہا ہو۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کو زیادہ شکایت پاکستان کے بیلسٹک شاہین 3 اور ابابیل سے ہے۔ بیلسٹک میسائل شاہین 3 2750 کلومیٹر تک ٹارگٹ کو نشانہ بناتا ہے اور ابابیل 2200 کلومیٹر تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ دونوں میسائل ملٹیپل ری انٹری وہیکلز یا پھر MIRV کہلاتے ہیں، یعنی دونوں میسائلز کئی بار کئی سمت میں، مختلف سمت میں کئی ٹارگٹس کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ پاکستان نے 2017 میں ابابیل میسائل کا پہلا ٹیسٹ کرنے کے بعد پچھلے سال 18 اکتوبر 2023 کو، یعنی کہ پچھلے سال، ابابیل میسائل کی ایک نئی اور جدید قسم کا ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا، اور جس کے بعد 23 مارچ 2024 کو پاکستان ڈے کی پریڈ میں پہلی بار اس کو دکھایا بھی گیا تھا۔ ایک عام امپریشن ہے کہ امریکہ کو دنیا کے کسی بھی اس ملک کے میسائل پروگرام پر کنسرن ہوتا ہے جس کی میسائل رینج امریکہ یا اس کے کسی اہم اتحادی ملک تک پہنچ رہا ہو۔ اگر یہ سچ ہے تو ایک اور آرگیومنٹ سامنے آتا ہے کہ اگر پاکستان کے میسائل پروگرام کی رینج پہ مسئلہ ہے تو انڈیا کا میسائل پروگرام تو پاکستان سے زیادہ لانگ رینج کا ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ پاکستان نے ابھی تک کسی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میسائل کا تجربہ نہیں کیا ہے، جبکہ انڈیا 5000 کلومیٹر سے زیادہ رینج والا اگنی 5 میسائل ٹیسٹ کر چکا ہے۔ تاہم واشنگٹن نے نئی دہلی کے حوالے سے کسی بھی قسم کا کنسرن شو نہیں کیا ہے۔ انڈین لانگ رینج میسائلز کے حوالے سے امریکن پبلک کنسرن کبھی سامنے نہیں آیا ہے۔ تعجب کی بات تو یہ بھی ہے کہ زمین سے زمین پر مار کرنے والے میسائلز تو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، مگر سی لیول سے نیچے نیوکلیئر سب میرین کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ معاملہ ہے جس میں رینج یا فاصلے کا چکر ہی نہیں ہوتا۔ یہ سب میرینز ہیں، سمندر کے اندر ہے، کیونکہ کسی بھی ملک کے قریب سب میرین لے جا کر وہاں سے میسائل فائر کیے جا سکتے ہیں۔ اس وقت امریکہ، برطانیہ، فرانس، رشیا، چائنا کے علاوہ انڈیا کے پاس نیوکلیئر وار ہیڈ سے لیس 2 سب میرینز ہیں، یعنی انڈیا ان ملکوں میں شامل ہے جو امریکہ سمیت دنیا کے کسی بھی ملک پر ایٹمی حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب اس پورے بیک گراؤنڈ نے چند امپورٹنٹ سوالات کو جنم دیا ہے۔ کیا امریکہ کی نئی سینکشنز واشنگٹن کی فیصلہ سازی میں بڑھتے ہوئے انڈین انفلوئنس کا نتیجہ ہے؟ پاکستان کی جو ڈیفنس کیپیبلٹیز ہیں اس میں کمی لانے کے لیے کیا کوئی تیسرا ملک امریکہ کا دباؤ استعمال کر رہا ہے؟ کیا اینٹی پاکستان لابی امریکہ میں پریزیڈنٹ بائیڈن کے آخری دنوں میں ان کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے؟ سب سے اہم سوال بہرحال یہ ہے کہ آخر پاکستان سپر پاور امریکہ سے ہاسٹائل ریلیشنز کیوں چاہے گا؟ کیوں وہ ایک ایسا پوسچر بنائے گا جس سے لگے کہ وہ امریکہ کو ٹارگٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟
بہت امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے اسلام آباد جائیں گے. اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جناب سید محمد علی کو. ماہر ہے، ایکسپرٹ ہیں اسٹریٹجک افیئرس کے اور پاکستان کے اسٹریٹجک ایسٹس کے حوالے سے بھی. بہت بہت شکریہ محمد علی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یو ایس کی جانب سے بہت ہی سینئر لیول پہ یہ الزام لگایا گیا ہے پاکستان پہ کہ ہم نے اپنی میسائل ٹیکنالوجی کو، جو ہمارا یوزول تھریٹ، ہمارا جو پرسپیکٹیو ہے، جو ہمارا تھریٹ سینیریو ہے، اس سے کہیں دور ایک اس رینج کا ہم نے میسائل ڈیولپ کر لیا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ انٹر بیلسٹک کانٹیننٹل میسائل ہے اور جو امریکہ تک ریچ کر سکتا ہے. کیا یہ بالکل بے پر کی بات ہے یا یہ کہ اس کو مس انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے؟ آپ کی کیا انفارمیشن ہے؟ بہت شکریہ کامران صاحب، آپ نے ایک اہم موضوع کے لیے ڈسکس کرنے کے حوالے سے مجھے مدعو کیا. دیکھیں، یہ آپ نے بہت تفصیلی اور جامع جو احاطہ اپنے ابتدائی کلمات میں شیئر کیا، اس کو اگر میں آپ کے سوال کے جواب میں 4 پہلوؤں کی جانب نشاندہی کرنا چاہوں گا. ایک اس کا امریکہ کی داخلی سیاست سے بھی تعلق ہے، ایک امریکہ کی جو ورلڈ آرڈر میں ایک نئی نیشنل سیکیورٹی پیراڈائم ان کا ایمرج کر رہا ہے، وہ اس کا پہلو بھی ہے. اور تیسرا اور چوتھا پہلو جو ہے وہ ٹیکنیکل یا اسٹریٹجک ریالٹی کا ہے کہ کیا واقعی یہ پاکستان کے پاس صلاحیت ہے یا پاکستان کیا خواہش رکھتا ہے میزائل صلاحیت حاصل کرنے کی، جس کے ذریعے سے وہ امریکہ پہ براہ راست حملہ کر سکے. تو میرے خیال میں جو پہلے 2 معاملات ہیں وہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اور ایکسپلین کرتے ہیں کہ امریکہ کے آؤٹ گوئنگ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ڈپٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے ایسی بات کیوں کی. میں آپ نے جو 3 پہلو سامنے رکھے، میں ان تینوں میں جان بھی دیکھتا ہوں اور ان سے متفق ہوں کہ یہ بھی حقیقت ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا لیم ڈک پیریڈ چل رہا ہے، وہ چند ہفتوں کی مہمان ہے. اور دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کامران صاحب کہ آپ پوری بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے 4 سال کے دوران پاکستان کے حوالے سے ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ جو بیان جو انہوں نے کارنیگی انڈاؤمنٹ میں کہا ہے، وہ امریکہ کی باضابطہ طور پہ جو نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی یا پالیسی ہے اس کی عکاسی نہیں کرتا ہے. اچھا، اس کا ثبوت یہ ہے کہ 2022 میں جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی سامنے آئی تھی، جو کہ پبلک ڈاکومنٹ ہے، آپ گوگل کر کے پڑھ سکتے ہیں، 46 پیج کا یہ ڈاکومنٹ ہے، اس میں پاکستان کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوا. ہاں، جو بات قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ بھارت اب امریکہ کا یوں سمجھے کہ انڈو پیسفک اسٹریٹجی کا سینٹر آف گریوٹی ہے. تو ہم جس انداز میں اسلام آباد میں ہم دیکھتے تھے کہ شاید اسرائیل کے حوالے سے امریکہ کو تشویش ہے، پاکستان کی رینجز کے حوالے سے، تو اب حقیقت میں تبدیلی یہ آ رہی ہے کہ بھارت کا بھی جو سیکیورٹی کنسرن پاکستان کے حوالے سے ہے اور اس کا جو بڑھتا ہوا اثر و رسوخ بیلٹ وے کے اندر امریکی تھنک ٹینکس اور اسٹریٹجک ڈسکورس کے اوپر بڑھ رہا ہے، یہ اس کی بھی عکاسی اور ترجمانی کرتا ہے کہ اب بھارتی لابینگ گروپس، بھارتی اسٹریٹجک تھنکرز اور بھارتی ایکسپرٹس جو ہیں وہ بڑی تعداد میں امریکہ کے تقریباً تمام تھنک ٹینکس میں تعینات ہیں، اور ان کی سوچ، ان کے ڈسکورس اور پالیسی سازی پہ ڈیفینیٹلی ان کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے. جو آپ نے فرمایا، اور میں اس سے ایگری کرتا ہوں. آبویسلی جو آپ فرما رہے ہیں یہ ایک سالڈ آرگیومنٹ ہے، لیکن جب اس قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس لیول پہ، اسٹیٹ لیول کی طرف سے ایک پالیسی پوزیشن سامنے آتی ہے، جیسے کہ یہ فائنر صاحب کا اسٹیٹمنٹ کارنیگی انڈاؤمنٹ میں انہوں نے دیا، بڑی اس کی ٹائمنگ ہے، اس لحاظ سے اس کی ٹائمنگ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس کی وقت کی بڑی اہمیت ہے. 2 چیزیں تو ہم نے ڈسکس کی، ایک تو آؤٹ گوئنگ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے آیا تو اس کے ساتھ آپ کو انگیج کرنے کا موقع نہیں مل سکتا کہ اب وہ جا رہے ہیں، اور آپ نئی کے ساتھ انگیج نہیں کر سکتے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ پیچھے سے آیا ہے تو اس ہمارا فی الحال ظاہر براہ راست ان کا اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن سٹل ایک پوزیشن کو جو ہے وہ پروجیکٹ کیا گیا ہے، اور یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اگین تو اس کی ٹائمنگ، یہ جو 2 پہلو ہیں، اس کے علاوہ
آپ کو کیا لگتا ہے جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وجہ سے اس وقت کا انتخاب کیا گیا اس چیز کو اجاگر کرنے کے لیے؟ دیکھیں اس میں دو تین اور پہلو بھی ہیں. ایک تو ڈیفینیٹلی جو بنیادی پہلو ہے اور محرک ہے وہ یقینی طور پہ نہ صرف بھارت کا امریکہ کے اندر بڑھتا ہوا اثر و رسوخ، بلکہ امریکہ کی بھی جو ورلڈ آرڈر کے حوالے سے چائنا کو کنٹین کرنے کی پالیسی ہے اس میں بھارت کی بڑھتی ہوئی اہمیت، یہ دونوں پہلو بہت اہمیت رکھتے ہیں. بلکہ ایک اور تیسرے پہلو کی جانب میں آپ کی نشاندہی کرنا چاہوں گا کہ ان پابندیوں کے اعلان کے چند دنوں کے بعد، چند دن قبل چین نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ امریکی صف اول کی جو دفاعی انڈسٹریل کمپنیز ہیں جس میں ریتھیون شامل ہے اور بھی کئی بڑی میزائل ساز کمپنیاں شامل ہیں، ان کے اوپر چائنا نے براہ راست پابندی اس وجہ سے عائد کی ہے کہ وہ تائیوان کو ہتھیار فراہم کر رہے ہیں. تو بنیادی طور پہ آپ چونکہ خود تقریباً 30-40 سال سے معاشی امور پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ امریکہ اور چین کے درمیان ایک عالمی ٹریڈ وار بھی جاری ہے جس میں ایک دوسرے کے خلاف سینکشنز کو استعمال کیا جا رہا ہے ان کے اثر و رسوخ پہ اثر انداز ہونے کے لیے بھی اور ان کی دفاعی کمپنیاں اور ان کے اوپر دباؤ بڑھانے کے لیے بھی. لیکن پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ چین کی جانب سے بھی بڑے پیمانے پہ امریکی جو دفاعی کمپنیاں ہیں ان پہ پابندی لگانے کا اعلان اب سے چند دن قبل کیا گیا ہے. زیادہ کلیدی پہلو محمد علی صاحب، زیادہ کلیدی پہلو یہ ہے کہ یقیناً شاہین 3 ہم نے بڑا سکسیسفل لانچ کیا ہے، تو 2750 کلومیٹر اس کی رینج، ابابیل 2200 کلومیٹر اس کی رینج. تو اس قسم کے جو سینکس ہیں یا جو شک کی بات کرتے ہیں کہ آپ کا تو سارا جو تھریٹ پرسپشن ہے وہ تو سارا انڈیا سینٹرک ہے، انڈیا آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، تو یہ 2200 کلومیٹر اور 2750 کلومیٹرز کی رینج کے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میسائلز کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ تو اور ظاہر ہے کہ یہ ملٹی ڈائریکشنل ان کے ٹارگٹس بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ ہماری ضرورت سے زیادہ ہے کیا؟ یہ بہت اہم سوال ہے. دیکھیں آپ کا سوال بنیادی طور پہ ٹیکنیکل حقائق کو سامنے لانے کے اوپر مبنی ہے، اور ٹیکنیکل حقیقت یقینی طور پہ جو امریکی ڈپٹی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا دعویٰ یا الزام ہے اس کی بڑی واضح انداز میں تردید بھی کرتے ہیں. بلکہ میں بتانا چاہوں گا کہ میرے علاوہ امریکہ کے بھی جو چوٹی کے میزائل ایکسپرٹس ہیں انہوں نے اس الزام کی نفی کی ہے، تردید کی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ 3 ہیں. نمبر 1 اکنامک وجہ. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ امریکہ ہے. ہم امریکہ کی بہت اہمیت رکھتے ہیں کو دیتے ہیں، IMF ورلڈ بینک میں بھی ان کا گڈ ول چاہیے ہمیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ڈائسپورا رہتی ہے اور 3-4 ارب ڈالر کی وہ بھی ریمیٹنسز بھیجتے ہیں. تو اس کا مطلب، اس الزام کا آسان الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ پاکستان اپنے معاشی مفادات کے لحاظ سے جو اہم ترین ملک ہے اس کے اوپر براہ راست ایٹمی حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے. تو اس سے زیادہ غیر حقیقت پسندانہ اور مذاق خیز تو کوئی بات ہو نہیں سکتی. اب ہم آتے ہیں ٹیکنیکل ریالٹی کی طرف. جو پاکستان کے 2 میزائلز کا آپ نے حوالہ دیا، ابابیل اور شاہین 3، دیکھیے شاہین 3 کا جس طرح آپ نے کہا 2750 کلومیٹر رینج ہے، تو یہ بڑی ڈیلیبریٹڈ اور کیلکولیٹڈ رینج ہے اس کا، اور اس بات کا ٹیکنیکل ثبوت ہے کہ پاکستان کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن اور کریڈیبل منیمم ڈیٹرنس پر عمل درآمد اس انداز میں ہو کہ بھارت کی کسی بھی ٹیریٹری کا، جس میں انڈمان اور نکوبار آئیلینڈز بھی شامل ہیں، کوئی حصہ ایسا نہ ہو جو کہ پاکستان کی زد سے باہر ہو. نمبر 1. اور دوسرا جو ابابیل ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ اس کے اندر مرو ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس بات کو انشور کرتی ہے کہ ہم بھارت کے علاوہ کسی دور دراز ممالک کو حملہ کرنے کی کوئی ہم ضرورت یا خواہش نہیں رکھتے، لیکن یہ انشور کرنا چاہتے ہیں کہ بھارت جو بہت تیزی سے اپنے بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم کو ترقی بھی دے رہا ہے اور نت نئے میزائل ڈیفنس سسٹم جس طرح میں S-400 شامل ہے ان کو ایکوائر کر رہا ہے، تو ان کی موجودگی میں کیا پاکستان کے میزائلوں میں یہ صلاحیت بدستور موجود ہے کہ وہ ان کے
بیلسٹک میزائل شیلڈ کی ڈفرینٹ سطحوں اور تہوں کو ڈیفیٹ کرتے ہوئے کامیابی سے اپنے نشانے کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں. تو اس ٹیکنالوجیکل یا کوالٹیٹیو امپروومنٹ کا مقصد بھارت کے علاوہ کسی کو نقصان پہنچانا نہیں، لیکن بھارت کے ساتھ طاقت کا توازن اور اپنے ڈیٹرنس کو کریڈیبل رکھنا ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے امن کی سب سے بڑی ضرورت اور گارنٹی ہے. گویا کہ یہ رینج جو ہے یہ دراصل ہر لحاظ سے بھارت کے طول و عرض کو کور کرتی ہے، اور اس سے کم اگر رینج ہوتی تو وہ بھارت کے طول و عرض کو کور نہیں کر پاتی. بالکل ایسا ہے، اور اس کا میں ثبوت یہ بتانا چاہوں گا کہ اب سے چند سال قبل بھارت نے اپنے اسٹریٹجک فورسز کی تعیناتی اور مشقیں جو ہیں وہ کافی بڑے پیمانے پہ اس خیال کے تحت کہ شاید اس کا مین لینڈ تو پاکستان کے سامنے ولنریبل ہے، اس نے انڈمان اور نکوبار آئی لینڈ میں کی ہے. تو انڈمان اور نکوبار آئی لینڈ بحر ہند میں واقع ہیں، اور ان کو کور کرنا اس وقت پاکستان کی ایک اسٹریٹجک نیڈ ہے تاکہ پاکستان کا ڈیٹرنس کریڈیبل رہے اور ان کی تصویراتی جو صلاحیت ہے اس کا کوئی حصہ بھی ایسا نہ ہو جو کہ پاکستان کی پہنچ سے باہر ہو. تو سر یہ بالکل سمجھ میں آ گیا کہ اس نے جو بھارت کا تمام طول و عرض میں جہاں جہاں پر بھی اس کا کوئی سوورن حصہ موجود ہے وہاں تک پہنچا ہے. لیکن یہ تو صحیح ہے، اس مقصد یہ ہے، ضرورت یہ ہے، ہدف یہ ہے، اسی کے لیے کیا گیا ہے. لیکن یہ رینج یہ ہمیں صلاحیت تو دیتی ہے کہ ہم اتنا فاصلہ طے کر سکیں اگر فار واٹ ایور ریزن اگر ہم چاہیں تو. جی بالکل ایسے ہی ہے، اور اس میں دو ایسپیکٹس ہیں. ایک ایسپیکٹ جو ہے تشویش میں رینج کے حوالے سے ہے، اور دوسرا پینیٹریشن کیپیبلٹی کے حوالے سے ہے. تو جو رینج کے حوالے سے میں نے دلیل دی وہ بالکل واضح ہے، اور ٹیکنیکل ثبوت ہے اس بات کا کہ بھارت کے علاوہ کسی اور ملک کو ہم نشانہ بنانے کی خواہش یا ضرورت محسوس نہیں کرتے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پینیٹریشن والا ایسپیکٹ ہے وہ ہمارا جو ابابیل میزائل ہے وہ انشور کرتا ہے، کیونکہ بھارت کے جو اسٹریٹجک پوسچر ہے اس میں کچھ تبدیلیاں پچھلے چند سالوں میں ایسی آئی ہیں جو کہ ان کا جو اشورڈ سیکنڈ اسٹرائک یا کا کلیم ہے اس کے بارے میں بڑے سنگین سوالات کو جنم دیتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ ان کا الرٹ لیول اور ان کا ریڈینس لیول وہ اس میں کافی تبدیلی آئی ہے، اور جس سے پاکستان کے اندر یہ تشویش نے جنم لیا ہے کہ اب شاید بھارت فرسٹ اسٹرائک کی صلاحیت بھی حاصل کر چکا ہے. اس لیے پاکستان کے لیے بہت ضروری ہو گیا اور کہ ان بھارت کی اس غلط فہمی کو کہ S-400 کے حصول کے بعد شاید وہ پاکستان کے میزائل کے حملے سے اپنے آپ کو محفوظ تصور کرنے لگے ہیں، اور اس میزائل ڈیفنس شیلڈ کے تحت ان کو شاید یہ غلط فہمی ہے کہ وہ پاکستان پہ اگر کوئی جارحیت کریں گے یا کوئی حملہ کریں گے تو اس کے جواب میں پاکستانی جوابی کارروائی سے شاید وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گے. تو اس غلط فہمی کو ٹیکنیکل ثبوت کے ساتھ اور صلاحیت کے ساتھ پاکستان نے ابابیل کے ذریعے سے دور کیا ہے کہ پاکستان بھارتی S-400 کے ایکوزیشن کے باوجود یہ صلاحیت بدستور مینٹین کرتا ہے کہ وہ ان کی ملٹیپل جو ایئر ڈیفنس سسٹم اور میزائل ڈیفنس سسٹم کے صلاحیتیں ہیں ان کو ڈیفیٹ اور کنفیوز کر کے کامیابی سے پورے بھارت کے طول و عرض میں ہر ٹارگٹ کو کامیابی کے ساتھ تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. محمد صاحب یہ بھی فرما دیجیے گا کہ یہ جو مروجہ کاؤنٹر میسائل سسٹم ہے، اینٹی میسائل سسٹم ہے، ڈومز، یہ جو دنیا بھر میں جو نظام ہوتے ہیں جو کہ ان میسائلز کو پینیٹریٹ کرنے سے روکتے ہیں، کیا ہمارے ان میسائلز کی صلاحیت ہے کہ وہ ان میسائل سسٹمز کو پیئرس کر سکے، اور وہ جو کاؤنٹر میسائل سسٹم ہے جس کا بھی آپ نے ایک کا ذکر بھی کیا کہ وہ اس کو کسی صورت سے ناکام بنا سکے؟ دیکھیں، پاکستان کے میں آسان الفاظ میں یہ بتانا چاہوں گا، 3 طرح کے ہمارے ڈیلیوری سسٹمز ہیں اسٹریٹجک مقاصد کے لیے. ہمارے پاس کروز میزائلز ہیں جو ہم نے 2005 سے ڈیولپ کیے ہیں کامیابی سے، بابر کی پوری سیریز ہے. پھر
بلسٹک میزائل جو ہمارے سالڈ فیولڈ ہیں، جس میں شاہین کی سیریز ہے، جس میں 4 میزائل ہیں، شاہین 1، شاہین 1A، شاہین 2 اور شاہین 3۔ اچھا، اور پھر تیسرا جو میزائل جس کا آپ نے بھی حوالہ دیا وہ ابابیل ہے، جو کہ مرو ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ اچھا، ان تینوں میں مختلف نوعیت کی ایسی صلاحیت موجود ہے کہ مختلف ٹیکنالوجیز کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ بھارت کے جو میزل یا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو کامیابی سے ڈیفیٹ کر سکتے ہیں۔ جو کروز میزائل ہوتا ہے وہ ایک اسٹیلتھی ڈیزائن ہوتا ہے، اس کے اوپر پینٹ بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ریڈار کے نظر نہیں آتا، پلس وہ زمین کی سطح سے بہت نچلی پرواز کرتے ہوئے، قریب پرواز کرتے ہوئے اپنے ہدف تک اس انداز میں پہنچتا ہے کہ وہ ریڈار کی اسکرین پہ دکھائی نہیں دیتا۔ ایک تو ہمارا بابر کی جو سیریز ہے کروز میزائلز کی، ان کے پاس یہ صلاحیت ہے ان کے ایئر یا میزل ڈیفنس سسٹم کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے۔ دوسری صلاحیت ہماری شاہین سیریز کے 4 میزائلز ہیں، جن میں مرو نہیں بلکہ MARV ٹیکنالوجی ہے، جو کہ منووریبل ری انٹری وہیکل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میزائل کی جو 3 سٹیجز ہوتی ہیں، آسان الفاظ میں بتاتے ہوئے، جب اس کو لانچ کیا جاتا ہے، پھر اس کا بوسٹ فیز جو ہے اس میزائل کو خلا میں لے جاتا ہے، اور وہ بلسٹک میزائل دوبارہ زمین کے مدار میں داخل ہوتا ہے تو اس کو ری انٹری فیز کہتے ہیں، اور اس میں پھر ری انٹری وہیکل باقی راکٹ موٹر سے جدا ہو کر ٹارگٹ کی جانب وار ہیڈ کو لے کے ایکوریٹلی جاتی ہے۔ تو یہ جو تیسری سٹیج ہے، اس میں شاہین سیریز کے 4 میزائل جو ہیں ان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ منووریبل ری انٹری وہیکل ہے، یعنی کہ وہ اس انداز میں جس طرح ایک طیارہ اپنا پینترا بدلتا ہے، اپنی ڈائریکشن موو تیزی سے چینج کرتا ہے تاکہ اپنے آپ کو میزائل یا اینٹی ایئر کرافٹ گن کے فائر سے بچا سکے، بالکل اسی طرح جو شاہین کی ری انٹری وہیکلز ہیں، شاہین سیریز کے 4 میزائلز کی، وہ اینٹی ایئر کرافٹ گن، سرفیس ٹو ایئر میزلز، بلسٹک میزلز، میزل ڈیفنس سسٹمز، ان چاروں کو کنفیوز کرتی ہوئی تیزی سے پینترا بدلتی ہوئی، منور کرتی ہوئی اپنے ٹارگٹ تک پہنچتے ہیں۔ لیکن جو ہمارا اس خطے میں یعنی کہ دیرپا کی سب سے بڑی ضمانت ہے وہ ابابیل ہے، کیونکہ اس میں وہ ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگیٹیبل ری انٹری وہیکل کی صلاحیت موجود ہے، جو کہ اس ایک میزائل میں یہ سہولت پرووائڈ کرتی ہے پاکستان کو کہ وہ بیک وقت کئی ایسے ری انٹری وہیکلز سے مسلح اس کو لانچ کیا جا سکتا ہے، اور جب یہ میزائل کی ری انٹری وہیکل زمین کے مدار میں دوبارہ داخل ہوتی ہیں تو یہ اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھتے ہوئے مختلف سمتوں میں اپنے فلائٹ پاتھ کو فالو کرتی ہیں، اور مختلف ڈائریکشن سے وہ اپنے ٹارگٹ کو نشانہ اس انداز میں بناتی ہیں کہ کوئی بھی جو میزل ڈیفنس سسٹم ہے یا شیلڈ ہے یا اینٹی ایئر کرافٹ گن فائر ہے، اس سے یہ اپنے آپ کو محفوظ کرتی ہیں اور مختلف ڈائریکشن سے ٹارگٹ پہ حملہ آور ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ صلاحیت ہے جو کہ ابابیل کو کسی بھی میزل ڈیفنس سسٹم سے محفوظ بھی کرتی ہے، اور بھارت کی یہ غلط فہمی کہ وہ اربوں ڈالر جو میزل ڈیفنس سسٹم میں اس نے انویسٹ کیے ہیں، اس کے بعد پاکستان کے میزائل صلاحیت سے اپنے آپ کو محفوظ تصور کرنے لگے ہیں، اس غلط فہمی کو دور کرنا میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے اس خطے میں امن کو برقرار رکھنا، اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کو برقرار رکھنا، اور بھارت کے کسی بھی جارحانہ عزائم کو ناکام بنانے کے لیے ایک اسٹریٹجک اور ٹیکنیکل ایک امپیریٹو ہے۔ تو یہ ہے ہمارا جو ہے کہ کمپریہنسو جو ہمارا ڈیٹرنس ہے جو پاکستان کے پاس اس وقت حاصل ہے، یقیناً یہی ہے وہ قوت جو کہ پاکستان کی جو دفاعی قوت ہے، جو پاکستان کی جو پوری ساورنٹی ہے، اس کا سب سے بڑا تحفظ یہ ہے۔ ایک عام جو ابھی حالیہ دنوں میں جب یہ خبریں آئیں، اور خاص طور پہ یہ امریکہ سے کارنیگی انڈاؤمنٹ میں جب یہ تقریر کی جو سینئر سیکیورٹی آفیشل ہے امریکن، اسی دوران یہ خبریں بھی آئیں کہ پاکستان کی خواہش ہے کہ وہ فرسٹ اسٹرائک کیپیسٹی حاصل کر لے، کیونکہ پاکستان کا پورا ڈیٹرنس یہ ہے کہ ہم سیکنڈ اسٹرائک کیپیسٹی ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، ہمارے پاس ہے، اور پاکستان کی بڑی ایک اب کوشش ہے کہ وہ فرسٹ اسٹرائک کیپیسٹی حاصل کر لے۔ دیکھیے، میں چند حقائق آپ کے سامنے مختصراً رکھنا چاہوں گا۔ آپ خود ان معاملات پہ بہت عرصے سے آپ نے گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔
دیکھیے 1998 میں جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تو بھارت کی اسٹریٹجک پالیسی میں ایک بڑی نمایاں اور دور رس تبدیلی یہ آئی کہ وہاں کے پالیسی ساز اور دفاعی ماہرین جو ہیں وہ قائل ہو گئے کہ اب پاکستان پہ براہ راست روایتی انداز میں یا تصویراتی انداز میں جارحیت بھارت کے پاس ایک پالیسی آپشن ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. اس لیے اس ریئلائزیشن کے نتیجے میں انہوں نے دہشت گرد تنظیموں کی پشت پناہی شروع کی, ایک اسٹریٹجک پالیسی میں بنیادی تبدیلی لائے. اور اس کا ثبوت کیا ہے اس تبدیلی کا؟ اس کا ثبوت یہ ہے کہ تقریباً 6 کرائسس پاکستان اور بھارت کے درمیان 1987 سے لے کے آج تک رونما ہوئے. 1987 کے جو براس ٹیکس کرائسس تھا, 1990 کا جو کشمیر کرائسس تھا, 1998 کے ٹیسٹ کے دوران, اور پھر 1999 کی کارگل وار, اور 2001-2 کا بھارت اور پاکستان کے درمیان سٹینڈ آف, اور پھر 2007-8 کا جو ممبئی کا معاملہ تھا, اور پھر حال ہی میں 2019 میں پلوامہ. جی تقریباً آپ یہ دیکھیں 7-8 ایسے کرائسس سچویشن آئی جس میں بھارت اور پاکستان جنگ کے بالکل دہانے پہ پہنچ گئے, لیکن بھارت نے اس ریڈ لائن کو کراس یہ جاننے کی وجہ سے نہیں کیا کہ چونکہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور اس کی میزائل صلاحیت انتہائی مؤثر ہے, تو اس لیے یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو بھارت کی جنگی صلاحیت اور خواہش کے باوجود انہوں نے ملحوظ خاطر رکھا اور ڈائریکٹ کانفرنٹیشن کو اوائڈ کیا. یہ میں بتانا بہت ضروری سمجھتا ہوں آپ کے ناظرین کی چلیں دلچسپی کے لیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پلوامہ کرائسس ہوا تھا تو موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر DGI جی, اور جب ابھینندن صاحب کا طیارہ پاک فضائیہ نے آزاد کشمیر کی فضائی حدود میں گرایا اور ان کو گرفتار کیا گیا, تو اجیت دوول صاحب نے کال کی اپنے کاؤنٹر پارٹ کو اور یہ دھمکی دی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے فوری طور پہ, ورنہ پاکستان کے اوپر میزائل حملہ کر دیا جائے. یہ میں آج آپ کے سامنے یہ حقیقت رکھ رہا ہوں. تو ان کو جواب یہ دیا گیا کہ جناب پاکستان پہ اگر آپ نے میزائل حملہ کیا تو پھر آپ تیار رہیے گا کہ جتنا بھی نقصان پاکستان کو پہنچے گا بھارت کو کم سے کم اس سے 3 گنا بڑا نقصان برداشت کرنا پڑے گا. ان کو یہ پیغام بڑے واضح انداز میں دیا گیا. اور میں ایک اور ریسنٹ کرائسس کا آپ کو بتاتا چلتا ہوں. ابھی 2 سال قبل مریدکے میں ان کا ایک براہموس میزائل لانچ ہو کے پنجاب کے اندر گر گیا تھا, اور میں آپ کو ہائیسٹ لیول سے یہ بات بتا رہا ہوں کہ خوش قسمتی یہ ہوئی کہ وہاں پہ کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا مریدکے میں, لیکن اس انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور پور کمانڈ اینڈ کنٹرول کے ثبوت کے باوجود اگر اس میزائل کے گرنے کے نتیجے میں کوئی جانی یا مالی نقصان ہوتا تو اس بات سے قطع نظر کہ یہ جان بوجھ کے لانچ کیا گیا یا غلطی سے لانچ کیا گیا, پاکستان ڈیفینیٹلی اس کا مدلل جواب دیتا. یہ وہ حقائق ہیں جو کہ ہائیسٹ لیول پہ بھارت کو کنوے بھی کیے گئے اور بھارت ان سے واقف بھی ہے, جس کی وجہ سے پاکستان سے 10 گنا زیادہ دفاعی اخراجات کرنے کے باوجود بھارت پاکستان پہ براہ راست جنگ مسلط کرنے اور جارحیت کرنے سے باز رہتا ہے. پاکستان کا میزائل اور ایٹمی پروگرام اس خطے میں امن کی سب سے بڑی ضمانت ہے. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ. جناب سید محمد علی ہمارے ساتھ موجود تھے, ماہر ہیں اسٹریٹجک افیئرس کے, اسلام آباد سے ہمارے ساتھ تھے. بہت بہت شکریہ سر.